نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمین ثم آمین۔ آج ہم فارملی جیسے آغاز کریں گے جو صبح و شام کی دعائیں ہیں ان کا۔ پہلے جو ہم نے جتنی بھی دعائیں پڑھی تھی وہ تھیں سب، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہر دعا کا ایک ادب ہے، اور ادب کیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور درود شریف پڑھا جائے۔ تو پہلے جو ہم نے چار دعائیں سیکھی تھیں وہ اللہ کی حمد و ثنا تھی اور درود شریف تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جو ہماری صبح و شام کی دعائیں ہیں ان کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ اور آپ دیکھیں یہ 2 ٹائمنگز کون سے ہیں ہمارے مارننگ ایوننگ اذکار کے نا، یعنی فجر کے بعد سے لے کے سن رائز تک جو آپ ذکر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر کیا بتایا کہ 4 غلاموں سے آزاد، یعنی ان کو آزاد کرنے سے بھی پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی اس دور میں کسی انسان کو فری کرنا ایک تو ایکسپینسو بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ جیسے بہت زیادہ جو مالدار لوگ ہوتے تھے نا، فائنینشلی بہت جن کے پاس اسٹیبلٹی ہوتی تھی وہی غلام خرید سکتے تھے یا اس کو فری کروا سکتے تھے۔ تو اس لیے یہ مثال دے کہ یہ کہا گیا، آپ اس طرح امیجن کریں کہ جیسے 4 گاڑیاں، 4 بہت ایکسپینسو قسم کی کارز آپ کے پاس ہیں، تو ان کو بھی سیل کرنے سے بہتر کیا ہے کہ انسان نماز فجر سے لے کے سن رائز تک اللہ کا ذکر کرے۔ ایک بڑا عمل۔ پھر آپ دیکھیں ایک ٹائم جو اکثر اگنور ہو جاتا ہے وہ کیا ہے، نماز عصر سے غروب آفتاب تک بھی، یعنی عصر سے مغرب تک اور فجر سے سن رائز تک۔ تو ان دونوں ٹائمنگز کو ہم نے انشاءاللہ اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے۔ آج کا ذکر بہت ہی خوبصورت، بہت جامع ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ حدیث دیکھتے ہیں۔ جویریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ جویریہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے تو وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھیں۔ چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسی حال میں نہیں جب میں نے تم کو چھوڑا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے تو وہی بھاری ہوں گے۔ اب یہ 4 کلمات کون سے ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ شروع میں تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور پھر نمبر 1 ہے عدد خلقہ، نمبر 2 ورضا نفسہ، نمبر 3 وزنۃ عرشہ، اور نمبر 4 ہے ومداد کلماتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کا ذکر کیا ہے، اور پھر آپ دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں ایک ایگزیجریشن ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعداد کتنی بتائی، ہمیں ان کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 3 ٹائمز، ٹھیک ہے۔
اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح مبالغہ آرائی اور خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں، یعنی ہم تھوڑا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے رب کی تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ اس دعا کے اہم نکات کیا ہیں؟ اس دعا کو دل اور دھیان سے 3 دفعہ پڑھنا گھنٹوں کی عبادت کے برابر ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور چاشت تک بعض دفعہ 2 گھنٹے، بعض دفعہ 2.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے نا، تو جب آپ ان 3 کلمات کو پڑھ لیں گے تو مینی آورز کی عبادت کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اس دعا میں الفاظ کی ترتیب میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مبالغہ کیا گیا اور ہمارا عظیم رب اس کا حقدار ہے، یعنی اللہ اس کا حقدار ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد کی جائے تو اس میں ہم ایگزیجریٹ کریں۔ اللہ کی حمد اور تسبیح سب سے پہلے جو ہے عدد خلق کی ہی اس کی مخلوق کی تعداد کے مطابق، یعنی جتنی مخلوق کی تعداد ہے، آپ امیجن کریں کتنی مخلوق ہے اس وقت دنیا میں، اور جتنی بھی مخلوق ہے، آسمان پہ ستارے ہیں، سمندر میں مچھلیاں ہیں، جتنے زمین پہ درخت ہیں، ریگستان میں ذرے ہیں، سنو فلیکس ہیں، آپ ہر کریشن سوچیں، اور پھر ایون انسان ہے، تو جتنی تعداد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہے یا اللہ، اتنی تیری حمد و ثنا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا ان اعمال کی تعداد کے مطابق جو اسے راضی کرنے والے ہیں، وردا نفسی، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے سارے اعمال ہیں، ان گنت، صرف 45 ٹائپس تو صدقے کی ہیں، ان گنت اعمال ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے لے کے بڑی بڑی نیکیوں تک تو ان سب اعمال کی تعداد کے مطابق۔ پھر اللہ کی تسبیح اس کے عرش کے وزن کے برابر۔ اللہ کا عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر، اور پھر یہ کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کئی ہزار میل کا فاصلہ ہے، اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، صرف ان کے ایک کان سے دوسرے کان کا فاصلہ کئی مائلز، کئی 100 مائلز تک کا ہے۔ تو امیجن کریں کہ کس قدر بڑا عرش ہے اس عظیم رب کا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہم ہر بڑی بڑی چیز کی اگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں۔ اللہ کی تعریف اور پاکیزگی اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر، اور اس کے کلمات کتنے ہیں؟ جیسے سورہ الکہف میں آتا ہے، اتنے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی رب کی باتیں ختم نہ ہو۔ کبھی آپ نے اوشن دیکھا؟ آپ سوچیں سارے اوشن، اس وقت 7 اوشنز ہیں، اگر زمین کے سارے اوشنز انک بن جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ تو اس تسبیح کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، رب کی تقدیس اور تعظیم میں اضافہ ہوگا۔ اب صرف جیسے اس کو ذرا محسوس کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے عدد خلقی ہی، اب آپ دیکھیں آسمان پہ ستارے کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں کتنے سارے ستارے ہیں، ایون مثلاً ہم ایک آنکھ میں بھی نہیں سما رہے۔ پھر آپ دیکھیں جو سینڈ پارٹیکلز ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، تو کیا ہم سینڈ پارٹیکلز کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ امپاسبل۔ پھر آپ دیکھیں بادل ہیں، پہاڑ ہیں، ماؤنٹنز ہیں، ٹریز ہیں، کسی چیز کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ پھر سنو فلیکس دیکھیں، خاص طور پہ جن ایریاز میں سنو پڑتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک فلیک چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، اور کتنے سارے فلیکس مل کے جو ہے وہ ایک بڑا سا، بعض دفعہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک ماؤنٹین سا بن جاتا ہے، چھوٹی سی ہل سی بن جاتی سنو کی وجہ سے، بالکل سو مینی مالیکیولز ان ون پارٹیکل، ایگزیکٹلی۔ پھر آپ دیکھیں برڈس، اللہ کی مخلوق، فش، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، پتہ نہیں کتنی ملین بلینز ہوں گی، 7 سمندر ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے ریورز بھی ہیں۔ تو آپ صرف امیجن کریں کہ جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنے رب کی حمد و ثنا کس قدر ایگزیجریشن سے کرتے ہیں، اور پھر جب بندہ اپنے رب کی تعریف اتنی ایگزیجریشن سے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ بندے اپنی بندگی کا اظہار کریں۔
ہم اللہ کے بندے ہیں نا، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ جتنا زیادہ ہم اس بات کو اکنالج کرتے ہیں اور پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ اس کو ڈیزرو بھی نہیں کرتی، ایسا ہوتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، یعنی اس کی ذات میں مکمل پرفیکشن ہے۔ تو جو ذات مکمل پرفیکشن رکھتی ہو وہی اس بات کی حقدار ہے، وہی اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی حمد و ثنا میں اس قدر ایگزیجریٹ کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح حمد و ثنا کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو اتنا عظیم رب ہے، تو میری کمی کوتاہیوں کو بھی درگزر فرما، تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری تعریف، تیری حمد بہت عظیم ہے، اور میرے اعمال اور میرے جو کام ہیں وہ بہت حقیر ہیں، وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو یا اللہ یہ تو میرے ٹوٹے پوٹے اعمال قبول فرما اور مجھ سے راضی ہو جائے ان ٹوٹی پوٹی کوششوں کے بدلے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ایک یہ بھی آتا ہے نا کہ ہماری فکر ہمیشہ قبولیت پہ ہونی چاہیے۔ پھر جیسے وہ حدیث کا جو مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کیا ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے؟ نہیں، اللہ کی رحمت لے کے جائیں گے۔ اب آپ ایک منٹ کے لیے صرف یہ سوچیں کہ وہ رب جو اتنا عظیم ہے، اتنے خزانوں کا مالک ہے، اتنی مخلوقات کا مالک ہے، اتنے بڑے عرش کا مالک ہے، اس کے سامنے ہم جب جائیں گے اور ہمارے جو اعمال کی کوالٹی ہے وہ دیکھیں، ایک دن اچھی نمازیں پڑھیں گے، دوسرے دن ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تیسرے دن ہم بھول جاتے ہیں، چوتھے دن کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ رب ان اعمال کو قبولیت بخشتا ہے، اپنے بندوں کی کمی کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے، اور پھر قیامت کے دن وہ جنت جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اس میں اپنے خاص بندوں کو بھی داخل کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں سوچ کر یہ تسبیح کیا کریں کہ یا اللہ میرے اعمال تو کسی قابل نہیں، لیکن تیری عظمت بہت بڑی ہے، اور مجھے میرے ان اعمال کو قبولیت عطا فرما اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر۔ دنیا میں تھوڑی سی دولت ہو، کسی سے بات نہیں کرتے، بالکل ایگزیکٹلی، یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی کے پاس تھوڑی سی اتھارٹی آ جائے یا تھوڑا سا وہ کسی چیز کو آن کرنا شروع کر دے نا، تو لوگ کہتے پتہ نہیں کیا وہ چیز بن گیا ہے۔ جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں دنیا میں جو لوگ ملینئرز ہیں، بلینئرز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا ہر ایک سے ملتے ہیں؟ وہ کیا کسی کو لفٹ کراتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بہت متکبر ہے۔ اور یہاں دیکھیں جو پورے زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بھی اس طرح انسپائر ہوتے ہیں جیسے انسانوں کی دولت اور چیزیں دیکھ کے ہوتے ہیں؟ وہ تو دنیا کے ایک حصے کے مالک ہے نا، اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بتائیں کیا آج تک کوئی ایسا انسان ہے جو کہے کہ مارس پہ میری زمین ہے، اس کو میں اون کرتا ہوں، وینس میں میری زمین ہے، پلوٹو میں میری زمین ہے؟ نہیں، دنیا کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ اتنا تکبر۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کی مستحق حقدار ہے کہ وہ المتکبر ہے، کیونکہ وہ آنر ہے پوری کائنات کا، زمینوں اور آسمانوں کا، اور اس کے علاوہ بھی جہانوں کا، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو یہ ان گنت ہے۔ چلے اس دعا کو ایک دفعہ مانگتے ہیں، اب 3 دفعہ اس کو مانگیں گے کیونکہ یہ سنت ہے، اگرچہ اس وقت تو نہیں ہے، شاید آپ میں سے کسی کے عصر کا وقت ہو تو آپ لوگوں کا وقت داخل ہو گئے، لیکن جن کے فجر کے بعد کا وقت ختم ہو گئے انشاءاللہ پھر بھی ہم سیکھنے کی نیت سے اس کو پڑھتے ہیں 3 دفعہ۔ چلیے، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، وردا نفسہ، اور اس کی ذات کی رضا کے برابر، وزنت عرشہ،
اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ پھر پڑھتے ہیں، آپ صرف عربی پڑھیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وردا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ پھر پڑھیں ایک دفعہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وردا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آپ اس کو صبح اور شام پڑھا کریں گے تو آپ نے یہ ساری باتیں فوکس کرنی، ٹھیک ہے؟ چلیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔